امریکہ یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لے کہ وہ ایرانی کردوں کو اسلحہ فراہم کر کے بغاوت کرے، تب بھی وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ نے 2-3 دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ ہماری جیب میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ایران کا اقتدار سنبھال سکتے ہیں۔ ایران کی قوم ہمیں متحد نظر آ رہی ہے، اس لیے امریکہ کو شکست نظر آ رہی ہے۔ روس اور چائنا نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے وہ دیرینہ خواب اور خواہشات پوری نہیں ہونے دیں گے جس کے تحت وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے اندر لپیٹ کے۔ امریکہ کے اندر اس وقت زبردست بحث ہے ٹرمپ کو جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات اور انڈر ایج لڑکیوں کے ساتھ تعلقات کے اوپر سزا دی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ٹرمپ انتظامیہ پریشان ہے کہ ایران پر حملہ تو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک 9 دن گزرنے کے باوجود وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے جس کا اندازہ ٹرمپ انتظامیہ نے لگایا تھا۔ تمام عہدیدار، مشیران، سیکٹری سب پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ آخر ایران جو ہے وہ سرنڈر کیوں نہیں کر رہا۔ اتنی بمباری کرنے کے باوجود ایرانی قوم، ایرانی قیادت اور ایرانی فورسز کے عزم کیوں اتنے بلند ہیں؟ اسی دوران واشنگٹن پوسٹ نے ایک تہلکہ خیز رپورٹ شائع کر دی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوم لینڈ سیکیورٹی سے متعلق ہیں، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، FBI ہے، CIA ہے اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے ایجنسیز ہیں، یہ کل ملا کر 18 ایجنسیز ہیں۔ اس کے اوپر ایک کونسل ہے جس کو نیشنل انٹیلیجنس کونسل کہتے ہیں۔ انہوں نے مشترکہ طور پر ایک رپورٹ تیار کر کے متعلقہ حکام کو بھیجی، اور یہ رپورٹ 28 فروری سے ایک ہفتہ پہلے، یعنی کہ ایران پر حملہ کرنے سے ایک ہفتہ پہلے تیار کی گئی تھی۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کر بھی دیا گیا تو متعلقہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکیں گے۔ اسی واشنگٹن پوسٹ نے اپنی اس تہلکہ خیز رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایران کی مرکزی قیادت بشمول آیت اللہ علی خامنائی کو بھی شہید کر دیا جائے تب بھی نتائج پیدا نہیں ہو سکتے، اور ایران کی جو اپوزیشن ہے اس کے پاس اتنی صلاحیت اور سکت نہیں ہے، نہ اتنی طاقت ہے، عوامی حمایت بھی نہیں ہے کہ وہ سسٹم کو سنبھال سکے۔ یہ بنیادی طور پر یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ امریکی انتظامیہ یعنی ٹرمپ حکومت جو اگر ایران کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے تو وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ اس رپورٹ کے اندر اور کیا لکھا ہے؟ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کا داخلی نظام جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ ملٹی لیئر سسٹم ہے۔ میں اپنی ویڈیوز میں مسلسل بار بار اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بھی کر چکا ہوں کہ وہ ملٹی لیئر سسٹمز ہے۔ آپ ٹاپ کی پوری لیڈرشپ کو بھی ختم کر دیں گے تو آپ نتیجے حاصل نہیں کر سکتے، اور اس لیے اس وقت ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیل پریشان دکھائی دے رہا ہے کہ آخر ایران جو ہے وہ سرنڈر کیوں نہیں کر پا رہا۔ اسی رپورٹ کے اندر واشنگٹن پوسٹ نے اس کا فردر تجزیہ بھی کیا ہے۔ اس میں جو بروکنگ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ امریکہ کے واشنگٹن کے اندر ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، اس کے عہدیداروں سے بات کی ہے، اور اس میں یہ اس رپورٹ کو سیکنڈ کیا گیا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک اندازہ ہے، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی خفیہ معلومات پر مبنی ہے۔ اس کے اندر خاص طور پر جو ایران کا پورا داخلی سسٹم ہے اس کے حوالے سے حقائق پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پہلے حملے میں امریکہ نے اپنی طرف سے سرپرائز دیا پوری دنیا کو کہ ہم نے ایران کی ایک ہی حملے کے اندر 40 کے قریب جو افراد ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے، آیت اللہ علی خامنائی بھی شہید ہو گئے، اب ایران کا سسٹم تبدیل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اسی رپورٹ کے اندر واشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کے اس نیشنل انٹیلیجنس کونسل نے یہ کہا کہ اگر امریکہ یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لے کہ وہ ایرانی کردوں کو اسلحہ فراہم کر کے بغاوت کرے تب بھی وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ مجموعی طور پر یہ رپورٹ بار بار جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایران ایک آسان ہدف نہیں ہے، اور امریکہ اگر اس کو ریئلائز نہیں کرے گا اور اگر اس جنگ کو طویل بھی کرے گا تب بھی وہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اسی رپورٹ کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان ہیں، اور خاص طور پر جب FBI کی بات ہوتی ہے، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے یا CIA کی بات ہوتی ہے، CIA کا تو کام یہی ہے۔ CIA امریکہ نے بنائی اس لیے تھی کہ پوری دنیا کے اندر امریکہ کے جو خفیہ آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں سفارت خانوں کے ذریعے سے بالخصوص،
اور یہ تو متعدد بار ایسا رپورٹ ہو چکا ہے کہ امریکہ کے جو دنیا بھر میں سفارت خانے ہیں اس میں CIA کے عہدیدار جو ہیں وہ بنیادی طور پر ڈپیوٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں کس فیس کے اندر؟ سفارتکاری کے فیس کے اندر، ایمبیسڈر کے فیس کے اندر، یا کاؤنسل جنرل کے فیس کے اندر. تو وہ بیٹھ کے ساری رپورٹس مقامی طور پر تیار کرتے ہیں. اب اگر CIA بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران پر حملہ کر کے نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی رجیم چینج ہو سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ اپنے من پسند لوگوں کو انسٹال کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے 2-3 دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ ہماری جیب میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ایران کا اقتدار سنبھال سکتے ہیں. اس میں ایک رضا شاہ پہلوی بھی شامل ہے. باقی نام اس کے اندر انہوں نے کبھی یہ شو نہیں کیے کہ وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ایران کی قوم ہمیں متحد نظر آ رہی ہے، اس لیے امریکہ کو شکست نظر آ رہی ہے. یہ رپورٹ جو واشنگٹن پوسٹ نے شائع کی ہے، اسی سے ملتے جلتے تجزیے نیو یارک ٹائمز نے، رائٹرز نے، الجزیرہ نے، ایون امریکہ کے جو وال اسٹریٹ جرنل ہے ان کی جانب سے بھی یہ شائع کیے گئے اور اسی میں یہی اسیسمنٹ کم و بیش کی گئی. کیونکہ ایران کا جو پورا سسٹم ہے نا، اگر امریکہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے اور خاص طور پر ٹرمپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ جو چاہے گا ویسا ہو جائے گا. ابھی اسی رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ایران کی سپریم لیڈر کی تقرری کا معاملہ ہے اس کے اندر اسمبلی آف ایکسپرٹس، اس کے اندر 88 کے قریب علماء کرام ہیں، ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ ایرانی سسٹم کے اوپر گرفت رکھتے ہیں. اور اسی اسمبلی آف ایکسپرٹس کو جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کور ہے اس کے اوپر بھی مکمل کنٹرول حاصل ہے، پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بھی مکمل کنٹرول حاصل ہے. اس اسمبلی آف ایکسپرٹس کو انڈرمائن کرنا اور اس کے اختیارات کو چیلنج کرنا اور پھر یہ خبر بھی چلوا دینا کہ ہم نے ایک حملہ کیا اسرائیل نے اس عمارت پر جہاں پر اسمبلی آف ایکسپرٹس کا اجلاس ہو رہا تھا اور نئے سپریم لیڈر کی تقرری کی جا رہی تھی. اور پھر اسرائیل اور ٹرمپ تو بار بار یہ بیان جاری کر رہے ہیں کہ جو بھی نیا سپریم لیڈر تعینات کریں گے ہم اس کو ختم کر دیں گے. دیکھیں، آپ کی خواہشات پر ٹھیک ہے دنیا چلتی ہے، لیکن ہر خواہش آپ کی پوری ہو یہ کوئی قانون فطرت نہیں ہے. اور نہ ہی آپ یہ تصور کریں کہ یہ دنیا مستقل طور پر یہاں ایک جنگل کا قانون ہی چلے گا اور جنگل کے قانون کے تحت مائٹ از رائٹ ہوگا. تو ایسا اب نہیں ہونے والا. کیوں نہیں ہونے والا؟ ابھی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. ایران نے جو میزائل داغے ہیں امریکی فوجی اڈوں کے اوپر، وہاں پر جہاں امریکہ کے سب سے مہنگے ترین دفاعی نظام جس کو تھاڈ کہتے ہیں وہ انسٹال تھے. اور یہ وہ سسٹم ہے جو زمین سے فضا کی طرف وہ میزائل داغتا ہے جو ایران کے میزائل گزر رہے ہوتے ہیں. اس تھاڈ سسٹم کے اوپر ایکوریٹ اٹیک کر کے اس کو تباہ کر دیا. اب امریکہ جو ہے نا یہ سوچ رہا ہے کہ ایران کے پاس اتنی ایگزیکٹ ایکوریٹ سیٹلائٹ میپنگ کہاں سے آئی ہے. تو جناب امریکہ آپ کے پوری دنیا میں دشمن ہے. جو دوست بھی ہیں نا وہ صرف مجبوری کے تحت ہے کہ کہیں آپ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جانور پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ملک کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. آپ کے دوست نہیں ہیں، ایران کے ضرور دوست ہوں گے. اور ابھی ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا ہے، جب یہ حملے تیز کیے نا ایران نے، تو ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا کہ جناب ہمیں ابھی تک ان حملوں کے اندر سے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس میں اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ روس بھی ایران کی مدد کر رہا ہے. آپ اندازہ لگا بھی نہیں سکیں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے روس اور چائنا نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اعلان اس جنگ کے اندر داخل ہو کر امریکہ کے وہ دیرینہ خواب اور خواہشات پوری نہیں ہونے دیں گے کہ جس کے تحت وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے اندر لپیٹ دے. کیونکہ امریکہ داخلی طور پر اس وقت اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کی معیشت لڑکھڑا رہی ہے، قرضے مسلسل بڑھ رہے ہیں. 39 ٹریلین ڈالر یعنی 390 خرب ڈالر کا وہ مقروض ہے. اور اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ابھی فوری طور پر اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ 50 ارب ڈالر مزید چاہیے کہ ہم نے جو اسلحہ استعمال کر لیا اب ہم نے نیا اسلحہ خریدا ہے. امریکہ کے اندر کام کرنے والی وہ 5 بڑی اسلحہ ساز کمپنیاں تو منافع حاصل کریں گی، لیکن کس کے پیسوں پر؟ امریکی عوام کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کے اوپر. تو امریکہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کارپٹ بمبنگ کر کے اور چند ہی دنوں کے اندر 2000 ٹن وزنی جو مواد ہے
बारूद की शक्ल में वो ईरान के 176 शहरों के ऊपर फेंकेंगे तो ईरान धड़ाम से गिर जाएगा। शायद उनको मालूम नहीं है, ईरान भी माजी के अंदर ये सुपर पावर रहा है। ये इस्लाम आने से पहले दो ही हम सुनते हैं ना तारीख के अंदर, एक किसरा ईरान और एक कैसर रूम, और किसरा ईरान जो है वो यहीं पर ही मौजूद था ना। तो ईरानी कौम को बैन अल-अक़वामी सतह पर इक़्तिदार हासिल करने का तजुर्बा भी है, सिविलाइजेशन भी है, और गुज़िश्ता 47 साल के अंदर तो ईरानियों को तैयार इसी बुनियाद पर किया गया है कि अमेरिका बड़ा शैतान है और अमेरिका हमारा बदतरीन दुश्मन है। तो जिस कौम का खुमीर इस नज़रिए से तैयार किया जाए, उस कौम के अंदर अगर ट्रंप ये ख्वाहिश जाहिर करे कि हम यहाँ बगावत करके सिविल जंग पैदा कर देंगे और खाना जंगी का माहौल बना देंगे और उससे हम नताइज ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला और ऐसा नहीं होगा। ट्रंप जो है वो ये जंग ना सोशल मीडिया के ऊपर भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ईरान के सदर मसूद की जानिब से बयान जारी किया गया था गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने कहा कि हम इस बात पे अपॉलॉजी करते हैं खलीजी रियासतों से कि जहाँ पर हमले किए गए हैं। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये अपॉलॉजी नहीं की थी कि हमसे गलती हो गई है, उन्होंने ये अपॉलॉजी की थी कि ईरान जो है वो खलीजी ममालिकों के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ अमरीकी अड्डों के ख़िलाफ़ है। और फिर ट्रंप ने ये बयान दागा फौरी तौर पर कि मुझे लग रहा है कि जैसे गज़ा के अंदर मैंने डायरेक्ट इंटरवीन करके वहाँ एक हुकूमत तश्कील करने की कोशिश की है, ईरान के अंदर भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो इस पर ईरान की जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के जो स्पीकर असम्बली हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देखें जनाबे वाला, ये ईरान की कौम और ईरान के वतन की क्या तकदीर होगी, इसका लीडर कौन होगा, ये फैसला ईरान की कौम करेगी और अपने वक़ार और खुददारी के तहत करेगी, ना कि ऐसे लोग ईरानी क़यादत को मुंतखब करेंगे जो जेफरी एप्स्टीन के ग्रोह के नुमाइंदे हैं। यहाँ पर ना थोड़ा सा उन्होंने नरम लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो खुद जो हैं वो सिफारती अदाब को पेश नज़र रख रहे हैं, और अगर आप इसको सिफारती अदाब से निकाल दें तो ये लफ्ज़ बनता है कि ट्रंप जो जेफरी एप्स्टीन का गुमाश्ता है, हम इसके हाथ में ईरानी कौम अपनी तकदीर का फैसला नहीं देगी। और ये हवाला इसलिए दिया है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त ज़बरदस्त बहस है कि जनाब ये ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात और अंडर एज लड़कियों के साथ ताल्लुकात के ऊपर सजा दी जाए। बिल क्लिंटन को भी कटहरे में लाया गया, उन्होंने भी वहां पर आकर पेश हुए और अपनी वजाहत दी। ट्रंप को भी आना पड़ेगा, इसलिए ईरान की स्पीकर जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है। अब मामला ये है समझने का कि इस वक्त जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसके पास पूरा इख्तियार है कि वो अमेरिका और इसराइल के किन ठिकानों के ऊपर हमला करें, और उनका जो हदफ है ना वो सिर्फ इतना है कि अमेरिका की ये सलाहियत कमज़ोर कर दी जाए कि वो ईरान के ऊपर मुसलसल अटैक करे। इसलिए अमेरिका ने थोड़ी स्ट्रेटजी तब्दील की है। अब समंदर के अंदर आबदोज़ें भेजी जा रही हैं कि उन आबदोज़ों के ज़रिए से उन जहाज़ों को, जो ईरान के जहाज़ वहाँ पर हैं, उनको अटैक किया जाएगा। लेकिन अमेरिका को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि आबदोज़ें ईरान के पास भी हैं, ईरान भी उन आबदोज़ों के ज़रिए से अब ये लड़ाई, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने ये कहा था कि इन हमलों का एक ही मकसद है। पहला मकसद ये है रजीम चेंज, दूसरा मकसद ये है जौहरी प्रोग्राम को की इजाज़त ना देना, तीसरा मकसद ये है कि मिसाइल और बैलिस्टिक प्रोग्राम का खात्मा करना, चौथा मकसद ये है कि ईरान के अंदर ऐसी क़यादत मुंतखब करना जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ना हो। तो ये तो आपने वो बयानात दिए हैं जो इसराइली लॉबीज दुनिया भर में देती हैं और उसके लिए आपके कांग्रेसमैन को चंदा फराहम करते हैं। ये जंग फैलेगी भी नहीं और ये जंग यहीं ख़त्म होगी। उसकी वजह यह है कि रशिया और चाइना की इंटेलिजेंस सपोर्ट जो इस वक्त ईरान को हासिल है, और उसके नतीजे में जो इसराइल और अमेरिका के दिफाई सिस्टम्स के ऊपर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, इससे इस जंग की लागत बढ़ती जा रही है। ये जंग की लागत बढ़ेगी तो अमरीकी अवाम का ट्रंप इंतज़ामिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और ये दबाव बिलाखिर इसी तरफ जाएगा कि मुज़ाकरात की टेबल पर आना है और वहाँ पर आके मुज़ाकरात के ज़रिए से जंग का खात्मा करना है, और यही इसका अंजाम होगा। ईरानी कौम उस वक्त तक मुत्तहिद है, पुरअज़्म है,
اور وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا دشمن یہ شیطان ہے, ہم شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.